زکوٰۃ کی شرائط: ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اگر تو وہ یہ بات تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو کہ ان کے مالدار سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس مال پر 1 قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ رمضان کے مہینے میں ذی الحج کے پہلے 10 دن زکوٰۃ دینے کی زیادہ فضیلت ہے، باقی دنوں میں زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی کو دی جا سکتی ہے، محتاج غیر مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا مگر بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب کیا ہیں؟ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا تو اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ اس کا مال بس اتنا تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی۔ میں نے اسے کہا 1 سال کی بچی دے دو، اور اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل ہے، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے۔ میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں میں اپنی اونٹنی پیش کر دوں جو میرے سامنے پیش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول فرما لوں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہو گیا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقہ کے لیے آیا۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے اور نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں پہلی امتوں میں سے بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی اور حرمت جان کی ضمانت ہے۔ پس اگر یہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 11۔ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ سورۃ نور۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 103۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 3 سے 4۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اور اس سے دینے والے اپنا مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ سورۃ روم آیت نمبر 39۔ زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ان نیک بندوں کے لیے جو ہدایت اور رحمت، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 1 سے 5۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، زکوٰۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 277۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر و شرک کی علامت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے، تباہی ہے،
ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 180۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 سے 35۔